معزز سامعین، فارس اور روم کی دونوں سلطنتوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا فتح یاب ہونا اچھا لگتا تھا۔ خسرو پرویز بادشاہ فارس اور قیصر روم دونوں بادشاہوں کی فوجیں سرزمین شام کے قریب مارکارا ہوئیں، اور گمسان کی جنگ کے بعد اہل فارس غالب ہوئے۔ مسلمانوں کو یہ خبر بڑی گراں گزری، اور کفار مکہ اس خبر سے مسرور ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور رومی نصارہ بھی اہل کتاب اور اہل فارس بھی آتش پرست اور ہم بھی بت پرست، ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب ہو گئے، اگر ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو اسی طرح ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں غیب کی خبر دی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برس میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو سن کر کفار مکہ میں یہ اعلان کرا دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس پر غلبہ پائیں گے، لہٰذا اہل مکہ تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوشی نہ مناؤ۔ چونکہ بظاہر رومیوں کے فتح یاب ہونے کے اسباب دور دور تک نظر نہ آتے تھے، اس لیے ابی بن خلف آپ کے مقابل کھڑا ہو گیا، اور آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر 900 سال کے اندر رومی غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا۔ اس وقت تک جو اسلام میں حرام نہیں ہوا تھا، اللہ کی شان کے ساتھ ہی برس میں قرآن مجید کی اس غیبی خبر کی صداقت کا ظہور ہو گیا، اور خالص صلح حدیبیہ کے دن 6 ہجری میں رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے، اور رومیوں نے مدائن میں گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی شہر بسایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط کے 100 اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس درمیان مر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے اونٹوں کو جو انہوں نے ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے ہیں یہ سب صدقہ کر دیں اور اپنی ذات پر کچھ بھی صرف نہ کریں۔ معزز سامعین، اس سے درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ فارس اور روم کی جنگ میں رومی اس درجہ شکست کھا چکے تھے کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی تھی، اور بظاہر ان کے فتح یاب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، مگر 7 ہی برس میں رومیوں کو ایسی فتح حاصل ہو گئی کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر آپ کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔